ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے مضامین قرآن شروع کیے تھے اور اس میں ہم نے تلاش کرنی شروع کی کہ کہاں ہمارے لیے قرآن صدا دیتا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے فکر و عمل کے ساتھ لبیک کہنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کلام اللہ، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے تو ترجیحی بنیادوں پر پرائورٹی کے ساتھ اپنی اثر آفرینی رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی متقین کی صفات بھی بتائیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ 6 صفات کا سورہ بقرہ کے آغاز میں تذکرہ ہے۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃ پہ بات کی تھی۔ یہ صلاۃ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت میں حکمت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اور آج متقین کی تیسری صفت ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، اور وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں بڑی پراورٹی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ جو انفاق، جس کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کن پر؟ غرباء پر، یتاماء پر، مساکین پر، محروموں پر۔ دل میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ ہم سے کیوں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے ان پر تم خرچ کرو؟ اللہ اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال کیوں نہیں کر دیتا؟ ان کی غربت اور افلاس کو اللہ خود کیوں نہیں دور کرتا؟ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم نے خرچ کرنا ہے ان پر؟ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت یہاں بات ہے کہ دیکھیں، ہم بھی جب بازار جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور سامنے سے جب سائل آتا ہے اور آ کے گریہ زاری کرتا ہے، اپنی مجبوری بتاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ناظرین کرام، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والیٹ سے چند روپے نکال کر اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو دیتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے ہاتھ سے دو۔ دیکھیں، پہلے ہم تھماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے دو، اور جب ہمارا بیٹا اور بیٹی سائل کو، فقیر کو رزق میں سے، ہمارے رزق میں سے کچھ ان کو دیتا ہے، میرے ہاتھ سے دیے ہوئے رزق میں سے ان کو دیتا ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے دیا اور اپنے ہاتھ سے میری اولاد نے آگے دیا۔ ناظرین کرام، سیم اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، وہ اپنے خزانوں سے ان کی غربت کو، ان کی مسکینیت کو دور کر سکتا ہے، ان کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہم اپنی اولاد کے ہاتھ میں تھما کر کہتے ہیں کہ تم دو، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اب تم اپنے ہاتھ سے دو گے تو میں خوش ہوں گا۔ ایک تو ناظرین کرام یہ پہلو ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، اور دوسرا پہلو یہاں قابل غور یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے حق کا کلام اللہ میں تذکرہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا حق تھا۔ اور پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کی نمائندہ عبادت ہے نماز۔ ہم کس کے لیے قیام کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں کرتے۔ کس کے لیے رکوع کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں کرتے۔ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں۔ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ حقوق اللہ ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اپنے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، جیسے یہاں ہے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔